أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا اس کائنات کے مالک کے لیے جو ارض و زمین کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا. تحفہ درود اس بربرکت ذات کے لیے جن کا نامہ نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سردار دو جہاں بنا کر بھیجا. میرے بھائیوں، قصہ مختصر. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ، اللہ رب العالمین کے مقام کے بعد سب سے زیادہ مقام، شان، مرتبہ، عزت اور تکریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. نبی علیہ والسلام کو اللہ نے کتنا مقام اور کتنی شان بیان فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا نا، جب محشر کا میدان ہوگا تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، حتیٰ کہ ساری امت با کر، ساری انسانیت با کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ بھی انکار کر دیں گے. مقصر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے میرا تو اپنا بیٹا، اس نے ایسا کیا. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو آپ علیہ والسلام اس محشر کے میدان میں کیا کریں گے کہ آپ فرمائیں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہوں گا. میرا رب مجھے اس وقت کچھ کلمات سکھائے گا، وہ میں کلمات پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے.
بیان کیجیے کیا چاہتے ہیں آپ۔ تو آپ علیہ وسلام فرمائیں گے کہ یا اللہ انسانیت کا حساب شروع فرمائیں، یا رب امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا تذکرہ فرمائیں گے اس وقت۔ تو میرے بھائیو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں پر دستک دیں گے تو اللہ رب العالمین جنت کو کھولیں گے۔ تو اس وقت محشر کے میدان میں کیا ہوگا کہ ایک پرسرات ہے، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پرسرات پر جا رہے ہیں، کبھی جہاں پر میزان اعمال تولے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھاگ کر وہاں آ رہے ہیں کہ آپ اس محشر کے میدان میں اپنی امتیوں کی فکر ہو کہ یا رب امتی، میرے امتی کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو میرے بھائیو پھر ایک منظر ایسا بھی ہوگا حوض کوثر کے اوپر کہ نبی علیہ والسلام کے سامنے بہت سارے امتی آئیں گے تو وہ پانی پینے کے لیے آئیں گے، تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امتیوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، میں نے ان کو پانی پلانا ہے۔ تو نبی علیہ والسلام کو بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعات نکالنی تھی، انہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، آپ نے جو الفاظ بتائے تھے یہ انہوں نے الفاظ بھی چھوڑ دیے تھے، جو تعداد بتائی تھی انہوں نے تعداد بھی چھوڑ دی، جو کیفیت بتائی تھی، جو مقدار بتائی تھی انہوں نے چھوڑ کر اپنے مولویوں کے طریقے، انہوں نے نئی نئی بدعات، نئی نئی رسمیں نکالنی تھی، اس لیے آج ان کے اور آپ کے درمیان ہم نے پردہ کر دیا۔ تو نبی علیہ والسلام کے کیا الفاظ ہوں گے؟ صحیح بخاری کے الفاظ، قرآن کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب وہ صحیح بخاری ہے، اس کے الفاظ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، انہیں مجھ سے دور کر دیجئے، انہیں مجھ سے دور کر دیجئے، دور کر دیجئے۔ تو میرے بھائیو یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے، میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں، میرا طریقہ نہیں، میرے الفاظ نہیں، میرا بتایا ہوا وقت نہیں، میری بتائی تعداد نہیں، فرمایا ہوا رد، ایسا عمل اللہ کے دربار میں رد کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوسری بات کہ اگر ہم حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہیں نبی علیہ والسلام کا ہاتھ کا، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی اتباع بھی کرنی ہے، آپ کی پیروی بھی کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اللہ ویسے نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال نہ برباد کرو۔ آج ہم اللہ کی اطاعت تو فرض سمجھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم فرض نہیں سمجھتے۔ ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں؟ او جی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی۔ اس عقیدے نے ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارے لباس، ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہماری ایک ایک چیز کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، اور اس کے اندر اس چیز نے رسمیں رواج ڈال دی ہیں۔ آج رسموں پر عمل کرنا فرض ہے، سنت کے بارے میں کہتے ہیں کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی۔ اور میرے بھائیو سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی طریقہ ہے، طریقہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے اس طریقے پر چلنا فرض ہے میرے بھائیو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اور مقام پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جس چیز سے روکے تم اسے رک جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو اللہ کی ایک ہی شرط ہے فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کر کے دکھا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آج ہمارے معاشرے میں نا تقسیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، دو گروپ ہیں دنیا کے اندر نا، ایک گروپ نا ذات رسول کی طرف بات کرتا ہے اور دوسرا رسول اتباع رسول کی بات کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو ذات رسول کیا ہے؟ ذات رسول تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہمارا ایمان ہو گیا۔ دوسرا ہمارا ایمان ہو گیا کہ اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ جناب محمد رسول کا مقام ہے۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع، اتنی تعریف کریں آپ، تعریف کرتے جائیں، تعریف کم نہیں ہوگی۔ ذات رسول، یہ ذات رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے ہماری کامیابی اتباع رسول کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری کامیابی ہے۔
آپ کے اسوہ حسنہ میں ہماری کامیابی ہے۔ مثلا ایک حکیم یا ڈاکٹر، آپ اس سے علاج کروا رہے ہیں اور آپ کا علاج بہت قابل حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے، آپ علاج کروا رہے ہیں، آدھا علاج پہنچتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ حکیم صاحب فوت ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر فوت ہو گیا۔ اب ایک حکیم صاحب کی ذات تھی اور ان کا ایک طریقہ تھا کہ اس نے بیماری کے سارے اصول، پرہیز، کھانے طریقہ، حکیم صاحب بہترین علاج کرتے، فوت ہو گئے حکیم صاحب۔ اب وہ بندہ علاج چھوڑ کے قبر پہ جا کہتا ہے یا اللہ حکیم صاحب دے صدقے میری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ حکیم صاحب دے طفیل میری بیماریاں دور کر دے، یا اللہ حکیم صاحب دے۔ تو کیا اس کی بیماری دور ہو جائے گی؟ بتائیں جی، نہیں، اس کی بیماری دور ہوگی۔ اس کی بیماری کیسے دور ہوگی؟ جب وہ حکیم صاحب کے سارے نسخوں کو استعمال کرے گا، پرہیز کرے گا، کھانا اسی وقت کھائے گا، طریقہ جو بتایا اسی وقت کھائے۔ اسی طرح جناب محمد رسول دنیا کے اندر حکیم بن کر آیا۔ آپ نے ایک ایک بیماری، روحانی، جسمانی، نفسانی، ایک ایک معاشرتی بیماری یعنی کہ معیشت کی بیماری، ایک ایک بیماری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کا کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اب 1,24,000 دنیا کے اندر پیغمبر تشریف لائے۔ نبی علیہ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا چاہتے ہیں کہ آخرت چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں 1,24,000 پیغمبروں کی طرح آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم رب رفیق الاعلیٰ، میں تو اپنے رب رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آپ سے پوچھا گیا تھا دنیا کی آخرت، تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب ہماری کامیابی دنیا میں کس چیز کے اندر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، ذرا نقطہ سمجھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کروڑوں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کروڑوں ہیں۔ ہماری کامیابی کس کے اندر ہے؟ ذات پر تو ہم ایمان لے آئیے، تو پہلی شرط ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ذات ایک ہے، ذات کو سمجھے سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھے ریت۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سونا لے کر آؤ میں تب تمہارے اعمال قبول کروں گا، تب تم سے راضی ہوں گا، اللہ کہہ رہا ہے ریت لے کے آ جاؤ۔ اب ریت کیا ہے؟ ریت سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑوں ہیں، اربوں سنتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، لباس پینے کی، ایک ایک موقع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر آؤ تو تب میں تمہارے اعمال قبول کروں گا، وہ تو عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، ان کا تو شان بڑی بلند ہے۔ ہماری کیا شان ہے کہ ہم ان کی شان میں یا ان کے سامنے حاضری دے کے ایسا معاملہ کر سکیں؟ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی ریت لے آؤ، سنتیں لے کے آ جاؤ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے من حبا سنتی فقد حبانی، جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا کہ اس نے میری ذات سے پیار کیا۔ تو اب دیکھ لیں، اب آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ذات رسول تک کی حد تک رکے ہیں، سنت رسول پر آج ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ سونے کی دعا، جاگنے کی کتنی دعائیں ہمیں نہیں آتی، واش روم جانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک موقع کی سنتیں موجود ہیں میرے بھائیوں، حتیٰ کہ واش روم جانے کے اندر کی دعا اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو ایک ایک چیز کی سنت میرے بھائیوں، یہ سنت وسیلہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے دربار میں اعمال قبول کا ذریعہ جو وسیلہ ہے وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے شرط ہے تم میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنی شروع کر دوں گا۔ تو ان سنتوں کی وجہ سے، سنتوں کے اندر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ او جی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، اس نے ہمارے ایک ایک اعمال کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جبکہ آپ کی سنت پر چلنا ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ دوسرا نقطہ سمجھیں، ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالحہ کیا۔ عمل صالحہ کی دو شرطیں ہیں کہ عمل خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، عمل کا طریقہ جناب محمد، دوسری شرط کہ وہ طریقہ جناب محمد رسول کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دو شرطیں ہیں، اگر عمل اللہ کے لیے ہے، نبی کی سنت کے عین مطابق ہے، تو عمل اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح ہے، درست ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر ایک شرط ٹوٹ گئی کہ عمل اللہ کے لیے نہیں، دکھاوا، ریاکاری، میرا پلیٹ پہ نام لکھا جائے، اشتہار میں میرا نام، لوگ میری بلے بلے کریں، عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگا، فرمایا وہ شرک ہو گیا، اللہ کو عمل قبول نہیں۔ 99% عمل اللہ کے لیے ہو، 1% عمل کسی اور کو دکھاوے کے لیے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، ھذا لشرکائی، یہ میرے شریکوں کا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے جب بھی عمل کریں
اس کے اندر اخلاص، للہیت، اپنی نیت، اس کے اندر تقوی، اس کے اندر اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ایسا عمل شرک ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شریکوں کا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط، پہلی شرط تو پوری کر لی کہ عمل اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، تعداد، وقت، کیفیت، مقدار آپ کی نہیں ہے، تو ایسا عمل بدعت ہو جائے گا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کے اندر لے جائے گی۔ تو میرے بھائیو، دوسرا طریقہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں، دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے الفاظ، آپ کی تعداد، کہ اس وقت تک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اب میں آپ کو جو مین یہ چیزیں تھی تمہید کے طور پر، اوپر لگ جائے گا ادھر یو پی ایس دے وچ چل جائے گا، یو پی ایس سے ادھر آؤ نا، یہ گھڑی لگی ہے نا تار لوانا دی نبی علیہ وسلم۔ اب میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں ایصال ثواب کا۔ میرے بھائیوں، مولویوں کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں، مال کما رہے ہیں، یعنی کہ کھلا مال، صرف ہماری جہالت کی وجہ سے، ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ نبی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مات العبد انقطع عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا ثلاثہ، مگر 3 ورقے کھلے رہتے ہیں، وہ نہیں بند ہوتے۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے بندہ زندہ ہے اور بندہ اعمال کر رہا ہے اور اس کے اندر اجر جا رہا ہے۔ وہ 3 ورقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سنیے گا میرے بھائیوں، میری طرف دیکھیں، ان کو کام کرنے دیں۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ والد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد میرے بھائیوں، یہ اس کا پہلا عمل ہے۔ اس کی نیک اولاد جتنا بھی عمل کرے گی، اس کا ہر عمل کا اجر آٹومیٹک اس کے باپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ، کوئی نلکا لگا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی ایسا رفائی کام کر گیا کہ اس کا کام جاری و ساری ہے، تو اس کا وہ تو بندہ تو فوت ہو گیا، لیکن اس کا نلکا تو نہیں فوت ہوا، اس کی بنائی مسجد تو نہیں فوت ہوئی، اس کی بنائی ہوئی چیزیں تو نہیں فوت ہوئی، اس کا صدقہ تو جاری ہے، اس کا ثواب بھی نبی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ تیسرا عمل، علم ینتفع بہ، کہ علم پڑھا گیا، قرآن مجید پڑھا گیا، یا قرآن مجید مسجد میں رکھ گیا، قرآن حدیث کے متعلق، دین کے متعلق کوئی کام کر گیا، اس کے شاگرد موجود ہیں۔ استاد فوت ہو گیا، شاگرد تو نہیں فوت ہوئے، تو جتنا بھی وہ علم پڑھائیں گے، استاد کی آٹومیٹک اس کی قبر میں ثواب پہنچتا جائے گا۔ تو پہلا یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد ثواب ہوتا ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ فوت ہو گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اب وہ اگلے جہان کے اندر ہے، اس کو بھی ضرورت ہے یعنی کہ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں میرے بھائیوں بتائی ہیں، نیک اولاد، صدقۃ جاریہ، علم ینتفع بہ۔ اب دوسرا نقطہ سمجھیں کہ یہ جو ثواب ملنے والا ہے، بندے کو مل رہا ہے مرنے کے بعد، یہ کس کا؟ میت کا اپنا ثواب ہے یا پچھلے اس کو بھیج رہے ہیں؟ بتائیں جی، کس کا ثواب ہے؟ نیک اولاد ایسے بن جاتی ہے؟ سب سے زیادہ انویسٹ نیک اولاد پر کرنی پڑتی ہے، صبح اٹھانا پڑتا ہے، مسجد میں لے کے جانا پڑتا ہے، حلال و حرام، تربیت، معاملہ، تب جا کے وہ نیک اولاد بنتی ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا، اس کا عمل تو نہیں فوت ہوا، تو حقیقت میں نیک اولاد کس کا عمل ہے؟ مرنے والے کا اپنا عمل ہے۔ دوسرا کہ صدقۃ جاریہ، کوئی مسجد نلکا بنا گیا، وہ بھی اس نے اپنی جیب سے پیسے لگائے تھے مسجد کے اندر، نلکے کے اندر، اب وہ فوت ہو گیا لیکن اس کا عمل تو موجود ہے، تو یہ بھی حقیقت میں اس کا اپنا ہی عمل ہے۔ اب شاگرد، وہ بھی اس نے خود راتوں کو جا کے، دن کو جا کے شاگرد تیار کیے، تو اس کے شاگردوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو اس حدیث سے سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے حقیقت میں وہ انسان کا اپنا ہی ہے، حقیقت میں وہ انسان کا اپنا ہی ہے، جو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں پر پوری توجہ کرے، اپنی اولاد پر، اپنی جیب سے کوئی مسجد، نلکا، کوئی ایسا کام، صدقہ ایسا جو جاری رہے، ختم نہ ہو جائے، یعنی کہ فروٹ مثلا کھایا اور ختم ہو گیا، نہیں، ایسا کام جو جاری رہے، کافی عرصے تک وہ جاری رہے۔ جس طرح مسجد کے اندر لینٹر ڈلوا دیا، اب لینٹر کب تک پڑا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ تو اپنی زندگی میں اسی طرح قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، اس کی خدمت کرنا، یہ میرے بھائیوں، بجلی آ گئی نا، تو میرے بھائیوں اس طرح اپنی زندگی میں 3 کام ضرور کر کے جائیں، یہی آپ کے لیے ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دوسرا نقطہ سمجھیں، یہ جو سوال ہے، ہاں جی، وہ نہیں آئے لے، اب دوسرا جو مسئلہ ہے ایصال ثواب کے اندر جو نقطہ میرے بھائیوں، کہ یہ ثواب ڈائریکٹلی ہے یا انڈائریکٹلی ہے۔ بھائی تیرا لکھ لیا،
اب دوسرا نقطہ سمجھے جی، اب یہ ثواب ڈائریکٹلی ہے یا انڈائریکٹلی ہے، آٹومیٹک ہے یا بلٹی سسٹم ہے؟ آٹومیٹک سمجھتے ہیں، یہ موٹر آٹومیٹک چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چیزیں آٹومیٹک، فیکٹریوں کے اندر مال اب جو آ رہا ہے کام کر رہی ہیں آٹومیٹک، خود بخود کام کرتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بلٹی سسٹم کہ آپ نے کاٹن لینا ہے اور کاٹن لے کے جا کے گوڈس پہ بلٹ کروانا ہے اور آگے وہ لاہور جائے گا جہاں بھی آپ نے پہنچانا ہے۔ تو یہ دو سسٹم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو صالح ثواب ہے نا میرے بھائیوں، یہ میرے بھائیوں آٹومیٹک ہے، یہ بلٹی سسٹم نہیں ہے۔ آج کے مولویوں نے صالح ثواب کو بلٹی سسٹم بنا دیا کہ بلٹی ہوگی، بلٹی کروائیں گے، ہم کریں گے، ہم یہ معاملہ کریں گے۔ تو آٹومیٹک سسٹم کے اندر کیا ہے کہ میرے بھائیوں اگر آپ کی نیک اولاد دنیا میں موجود ہے، اگر آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے کوئی قرآن مجید کی تعلیم کا کوئی کام کیا ہوا ہے، تو آپ کا یہ ثواب آٹومیٹک آپ کے والدین کی قبر کے اندر جا رہا ہے۔ اس کے اندر کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے یہ تینوں اعمال موجود ہیں تو 24 گھنٹے جتنا بیٹے کو ثواب ملے گا، اگر بیٹے نے نماز پڑھی آٹومیٹک باپ کی قبر میں ثواب پہنچ گیا۔ بیٹے نے کچھ صدقہ جاریہ کیا، باپ کا نام بھی نہیں لیا، اپنے لیے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیا، اتنا ثواب آٹومیٹک قبر کے اندر چلا گیا۔ کچھ صدقہ جاریہ، نلکا لگایا کسی نے، اب نلکے پر شاید اس نے بیٹھ کے پانی پیا کہ نہیں کیا، سنت کے مطابق پانی پیا کہ نہیں پیا، پانی اس نے پی لیا، لگانے والا فوت ہو گیا، اس نے پانی پیا، شاید پینے والے کو ثواب ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن جس نے نلکا لگایا تھا اس کو ثواب ضرور مل جائے گا کیونکہ اس نے نلکے کا بندوبست کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سسٹم آٹومیٹک ہے کہ 24 گھنٹے اس کے اندر کسی مولوی کی، کسی بندے کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ نیک اولاد پر محنت کریں، صدقہ جاریہ پر محنت کریں، اور علم ینتفع بہ، علم کے اوپر محنت کریں۔ ان چیزوں پر آپ محنت کریں گے تو ثواب آٹومیٹک میرے بھائیوں خود بخود پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک نقطہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں تو ایک دو بس ایک نقطہ بیان کرنا ہے۔ تو اب اس میں صالح ثواب کے اندر ایک نقطہ اور سمجھیں کہ یہ ثواب جو ہے یا تو نمبر میت کے بنیں گے یا پچھلوں کے بنیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نمبر کس کے بنیں گے؟ یا صالح ثواب پر جتنی محفلیں کی جاتی ہیں یہ اس کے نمبر یا تو میت کے بنیں گے یا پچھلوں کے بنیں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے نے قبر اپنے باپ کی پکی کروا دی، ٹائلیں پتھر لگا دیے، کہنے والا کہے گا یہ کیا بات ہے، ابے دی قبر سونی بنائی سو، کس کے نمبر بن رہے ہیں؟ بولے نا، اولاد کے نمبر بنے۔ ابا جی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، سونے کی ٹائلیں لگا دے، ابا جی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ نے صالح ثواب کیوں رکھا؟ اللہ نے صالح ثواب اس لیے رکھا یہ کھاتا پیتا مر گیا کوئی کسی غریب مسکین یتیم اس کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ زکوٰۃ اللہ نے غریبوں کے لیے رکھی ہے نا، صدقہ غریبوں کے لیے، فطرانہ غریبوں کے، اللہ کہتا ہے یہ کھاتا پیتا فوت ہو گیا، اب اس کی جگہ پہ کوئی غریب بندہ کھا لے۔ اب دیکھیں، اب ہم جو کل کھاتے کرتے ہیں، کل دسواں چالیہ، یہ جو ہم محفل سال بعد برسی جو ہم کرتے ہیں، اب ایمانداری سے بتائیں یہ کھانا کون کھاتا ہے؟ کھانا ہماری برادریاں کھاتی ہیں، ہمارے محلے دار کھاتے ہیں، سب امیر لوگ گاڑیاں لے کر آتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ حالانکہ صالح ثواب کا اصل مقصد تھا کہ غریبوں کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ کسی مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ اب یہ ساری محفلیں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آج ابے دی سونا کل کیتا نے، سونیاں دیگاں پکائیاں نے، سونا معاملہ۔ نمبر کس کے بن رہے ہیں؟ بولے نا، کس کے بن رہے ہیں؟ اولاد ابا جی کے نمبر نہیں بنیں گے۔ اگر ایک کے بننے ہیں، یا ابا جی کے نمبر بنیں گے یا اولاد کے نمبر بنیں گے۔ اب ابا جی کے نمبر، اولاد کے نمبر نہیں بنیں گے۔ کیسے نہیں بنیں گے؟ بیٹے نے 50-60 ہزار روپے مسجد میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، یتیموں کی کفالت دے دیا، نظر نہیں آیا، پتہ نہیں چلا، لوگوں نے کہنا ابا مر گئے نے، دیگ بھی نہیں پکائی چاول نے۔ اب کیا ہوگا؟ اب والدین کے نمبر نہ بن رہے ہیں، 50,000 روپے ابا جی کو ثواب پہنچ گیا، قبر میں ثواب ان کو پہنچ گیا، قبر پکی نہیں کروائی، وہ 40,000 روپے کسی غریب کا کمرہ بنوا دیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، صالح ثواب پر آج سارے آرٹیفیشل دکھاوا، ریاکاریاں ہو رہی ہیں، میت کو ثواب نہیں مل رہا۔ اگر آج ہم نے سسٹم کو تبدیل نہ کیا، سنت کے مطابق اپنا مرنا نہ کیا، اور میرے بھائیوں ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ولد الصالح، صدقہ جاریہ، نیک اولاد پر ہم نے محنت نہ کی، قرآن مجید کی تعلیم پر ہم نے محنت نہ کی، تو یاد رکھیں آپ نے فرمایا ان کا تعامل، عمل تو ویسے ہی بند ہو گیا، الا ثلاثہ، یہ صرف 3 دروازے ہیں، چوتھا دروازہ کوئی نہیں ثواب پہنچانے کا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں پوری محنت کرنی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے میں کل 10ویں 40 کروا کے جاؤں، تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد پر محنت کرے،
اصالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں نا یہ سارا کچھ، تو ایسا اس کے اندر سب دکھاوا اور ریاکاری آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر کی سنت کو، آپ کے الفاظ ہیں، تعداد ہے، آپ کی مقدار ہے، آپ نے ہمیں ہر چیز کا بتایا ہے۔ تو اصل اختلاف یہ ہونا چاہیے تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ہوتا، دوسری پارٹی کہتی ہے ثواب ہوتا ہے، پھر لڑائی تھی۔ پھر ہم کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے، لیکن ثواب ہوتا ہے سنت کے مطابق، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانے سے، صدقہ جاریہ کرنے سے، علم ينتفع بہ کرنے سے، اس طرح کے نیک صالح اعمال کرنے سے۔ تو حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کی دو شرطیں ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا، عمل خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور عمل کا خالص طریقہ جناب محمد رسول کا۔ آج لوگ پتہ کہتے ہیں او چلو نماز تے پڑھ دئیے نا، جس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، نماز اللہ کے لیے، نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت، الفاظ، تعداد، مقدار۔ اسی طرح عمل اللہ کے لیے اور عمل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی ٹوٹ گئی، شرک بھی جہنم میں لے جائے گا اور بدعت بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ موجود ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ دونوں چیز موجود ہیں تو عمل صالح ہے، اگر یہ دونوں شرطیں موجود نہیں تو عمل غیر صالح ہے۔ تو غیر صالح عمل چاہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیوں نہ ہو، تو میرے بھائیوں وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے، صرف وجہ سے عمل غیر صالح۔ اس لیے اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر